ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم مینج کس طریقے سے کریں؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر رب تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی. میرے جیسا خطا کار ہو یا اللہ کا نبی ہو، 24 گھنٹے اس 24 گھنٹے. ایک چیز میرے مشاہدے کے اندر یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، ترجیحات میں فرق ہوتا ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے تو ایکچولی اس نماز اس کی ترجیحات میں نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری کیا ترجیحات رہی ہیں؟ پیسہ؟ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو آئی گیس ساری آڈینس کا بھی آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم مینج کس طریقے سے کریں. ٹائم مینجمنٹ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو، اسپیشلی سر آپ تو ماشاءاللہ سے کافی ساری چیزیں ایمرج مطلب رہتے ہیں آپ کافی سارے ماشاءاللہ سے. تو سر عام کوئی انسان ہے وہ اپنے ٹائم مینج کیسے کرے کہ اس کے پاس وہ کہنے کو تو ہم لوگ 4 رکعت نماز 5 منٹ لگتے ہیں اور 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ پورے 24 گھنٹے میں سے بھی وہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ اپنا ٹائم مینج کر سکیں. بہت سارے لوگ مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ندا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹائم نہیں ہوتا کو آپ تھوڑا اگر ویری کریں. وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر رب تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی. میرے جیسا خطا کار ہو یا اللہ کا نبی ہو، 24 گھنٹے اس 24 گھنٹے. ان کے لیے بھی میرے لیے بھی. ان کا بھی دن ہفتہ 7 دن کا ہے، مہینہ 29-30 دن کا ہے، اور سال 12 مہینے کا. کوئی تخصیص نہیں ہے کہ برگزیدہ لوگوں کے لیے زیادہ دن ہیں، زیادہ گھنٹے ہیں، زیادہ منٹ ہیں، اور میرے جیسے نکارہ لوگوں کے لیے کم ہے. ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو پہلی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وقت سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا دیا، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صرف وہی چیز حاصل کرتے ہیں جس کی آپ قدر کرتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت کی قدر ہی نہیں کرتے تو اس وقت کی برکات بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. ایک چیز میرے مشاہدے کے اندر یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، ترجیحات میں فرق ہوتا ہے. آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ آپ کی پرائرٹی ہوگی آپ ٹائم نکالیں گے. ابھی اب سمجھ میں آ جائے امریکہ کے ویزے کی 3 بجے آن لائن انٹرویو ہے، دیکھیں کیسا وقت نکلتا ہے. ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. پہنچیں گے. ہم امتحانوں میں پہنچتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ انہوں نے کہا 15 منٹ پہلے انرولمنٹ کارڈ کے ساتھ بھی نہیں آنے دیں گے. ایسا ہی ہے نا، انٹر نہیں ہونے دیں گے. آپ پہنچتے ہیں. تو ہمیں جو بیلنس کرنا ہے نا، اچھا عبادات کے لیے تو وقت چاہیے ہی نہیں. یہ ہم نے اپنے اوپر سوال کیا نا کہ عبادات از اٹینڈنس. مجھے ایک اٹینڈنس لگانی ہے، اس کے اندر نماز ہی آپ کے لیے اتنی آسان ہے، اس میں جمع بھی کی جا سکتی ہے نماز جو ہے وہ. تو آپ کے لیے تو وہ بہت آسان ہے کہ آپ نے اٹینڈنس لگائی اور نکل لیے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے تو ایکچولی اس نماز اس کی ترجیحات میں نہیں. ترجیحات میں ہوگی تو اس کے لیے پڑھ لے گا، اس میں کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری کیا ترجیحات رہی ہیں؟ پیسہ؟ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. اس وقت جو ترجیحات ہیں اس پوری دنیا کی، آج کا جو ہے وہ معبود جو ہے وہ تو پیسہ ہے. ایوری بڈی از ورشپنگ مٹیریل. پیسہ 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 پیسہ. سب اس کی پوجا کر رہے ہیں، سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ اسی سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا. ساری خوشیاں ان کو لگتے ہیں کہ پیسوں سے حاصل ہو جائے گی. تو آپ جس بھی شخص سے بات کر لیں آپ کو اس کی تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مادہ پرست شخص بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اور کی بات کر رہا ہوگا. اور کیسے مل جائے گا، اور کیا لے لوں، گاڑی آ گئی ہے اور کون سی لے لوں، گھر آ گیا ہے اور کون سا لے لوں، کپڑے موجود ہیں اور کون سا لے لوں، فون ہے اور کون سا لے لوں، آگے چلے جاؤں، باہر چلا جاؤں، گھومنے چلا جاؤں. یعنی اس کی پوری ترجیحات کے اندر آپ کو سکون ٹھہراؤ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بھاگ رہا ہے. اور اس بھاگنے کے لیے آپ دیکھ لیجیے کہ ایک ہی چیز اس کے لیے اٹریکٹیو ہے کہ پیسہ، جو اس کو یا وہ یہ لگتا ہے کہ اس سے مجھے پیسہ مل جائے گا. تو سر سوشل اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے پیسہ ضروری تو ہے نا؟ بالکل ضروری ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے اور کس لیے چاہیے. ایسا ہی ہے نا، پیسہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے، میں بھی کام کرتا ہوں. کس لیے چاہیے؟ کہ آج کے دور کے اندر جن کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اللہ کی مفت نعمت پانی کو
بوتل میں بند کر کے پیسوں میں بیچ دیا. اب ہر گھر کے اندر خرید کے پانی لینے پڑتا ہے. گھر کے استعمال کے لیے بھی آپ چلے جائیں, میں تو جاتا ہوں کچھ علاقوں کے اندر, ہمارا اورنگی ٹاؤن کے اندر بیس ہے اور دوسرے کے اوپر, وہاں پہ بھی بیچارے لوگ کنٹینر اور پتہ نہیں اس طرح کے خریدتے ہیں اور اس سے پانی کا استعمال پیسوں سے لیا جا رہا ہے پانی باقاعدہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مفت نعمت ہے, اس میں تو انسان نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. صحیح بات ہے. پانی تو انسان نے نہیں پیدا کیا, ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتے, اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک قطرہ پانی کا پیدا کر سکے. اللہ نے ایک مفت نعمت دی سب کو, اور ہم نے کیا کیا, اس کو جلدی سے ڈبے میں بند کیا اور ہم اس کو بیچ رہے ہیں. یعنی مفت نعمت کو پہ پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے وہی کیا کہ وہاں پہ جو ہے ایک یہودی جو ہے وہ کنویں کے اوپر پیسوں میں پانی بیچتا تھا. انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا, کنواں خریدا اور پانی مفت کر دیا. پیسہ تو انہوں نے کمایا, پیسہ اللہ نے ان کو بہت دیا, لیکن انہوں نے اس پیسے کا کیا کیا کہ انہوں نے وہ خرید کے اور وہ مفت کر دیا. پھر ایک بیلنس آف لائف کہاں رکیں گے, کہاں. ہر چیز کی کثرت ہلاکت ہے, یہ لکھ لیں, ہر چیز کی کثرت ہلاکت ہے. کب اللہ تعالیٰ نے کہا 24 گھنٹے عبادت کرو میرے پاس آ کے, کب کہا؟ کبھی نہیں کہا. وہ کہہ رہے کام کرو, جو آپ کے فرائض ہیں وہ اپنے فرائض کو انجام دو. اسی کوشچن کو آگے سر, میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں تو میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کے پاس شروعات میں پیسہ نہیں ہوتا, بہت ٹف ٹائم دیکھتے ہیں, وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, بٹ جب ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ 4 پیسے آ جاتے ہیں, بیہیویئر تو سر چھوڑیں, ان کے بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ, ہر چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ان کی. ایون وہ لوگ جو آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی مس بیہیو کر رہے ہو, آپ یہ شو کر رہے ہو ہاؤ پراؤڈی یو آر, کیونکہ سر یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جیسچر بتاتی ہیں. تو کیا آپ ایسا کہنا چاہیں گے کچھ؟ اگر دیکھیں یہ تو ظرف ہے نا, آپ کی پہچان تو وہیں پہ ہوگی نا کہ جب آپ کے پاس ہو اقتدار, اس وقت آپ کیسا بیہیو کرتے ہیں. وہ تو یہ ظرف کی بات ہے. پیسہ کما بہت لیتے, پیسہ سنبھالنے والے بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ سما بھی جائیں اس کو. اور یہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہے, عزت, شہرت, دولت, تعلیم. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کے 4 آرٹیکل کیا چھپ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں ٹیچر کیا ہو جاتا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا, ایسے کیا چیز ہو گئی بھائی تمہارے اندر, وہ پتہ نہیں میں پروفیسر ہو گیا ہوں, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں, گرینڈ ہو گیا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں. تو یہ اسی طرح اگر کوئی بہت پیسے خرچ کر کے اپنا نقش و نگار بگاڑ کے خوبصورت ہو گئی ہے تو وہ بازی نہیں آ رہی اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. پیسہ اگر آ گیا, اقتدار آ گیا, تو یہ تو وہی ظرف ہے نا کہ آپ کے اندر ظرف کتنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات میں نے بہت کہی ہے, اپنے پروگرام سے بھی بہت کہی, ٹی وی پروگرام سے بھی بہت کہی ہے, کہ اگر مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک مہنگے اسٹائلش کوٹ کی ضرورت ہے, اور گھڑی کی ضرورت ہے, اور موبائل فون کی ضرورت ہے, تو ایک بات تو طے ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان مادہ پرستی کی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں اندر سے فلفلڈ ہوں تو پھر میں کچھ بھی پہن لوں, nobody is gonna check me. اور میں بہت ایگزامپلس جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ کس نے یہ آج تک چیک کیا کہ عبدالستار ایدھی صاحب کون سے برانڈ کا کرتا پہنتے تھے. بیونڈ ہے. تو اگر ہم اندر سے, وہ لوگ اندر سے ہی فل ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہو نہ ہو, وہ اقتدار میں ہو نہ ہو, وہ چینج نہیں ہوتے, رائٹ, نہیں چینج ہوتے. تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بندے کا پیٹرن اگر وہی ہے اور وہ ویسے ہی رہتا ہے یا رہتی ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھرا پورا کوئی بندہ ہے, تربیت والا بندہ ہے, ظرف والا بندہ ہے یا بندی ہے, کیونکہ یہ کانسٹنٹ رہتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کون سی گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے, رائٹ. تو وہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, کیونکہ وہ اندر سے فلفلڈ ہیں. جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب ان کو کسی کو شو مارنی ہے, کسی کو امپریس کرنا ہے, کسی کو بتانا ہے کہ میں جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا ہوں. ابھی تو خیر ساری دنیا ہی, مطلب پاکستان بہت حد تک مائگریشن ہو گئی ہے, لیکن ارلی ٹائمس کے اوپر جب ہم لوگ پاکستان گئے تھے, اس ٹائم کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا ویزا آ گیا ہے تو وہ تو بات ہی کرنا چھوڑ دیتا تھا خاندان میں. وہ تو کوئی اور مخلوق ہو گیا, کیونکہ اس کا بھی صرف
ویزا آیا ہے. میں جب کینیڈا میں تھا ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جو کہ ایک بہت ہی ایک میزریبل لائف وہاں پہ گزار رہے تھے, اور میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یار آپ کے لیے تو بہت آئیڈیل لائف ہے, چلو ٹھیک ہے آپ کی پینشن انکم بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا, آپ لگژری لائف گزاریں, پاکستان جائیں اور آپ کا گھر بھی ہے اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ ٹھہریں. تو وہ کہتے ہیں یار اب میں اتنے عرصے کے بعد جا کے لالو کھیت میں رہوں گا. بھائی تو پیدا وہاں ہوا تھا لگے بندے, تو رہا وہاں پہ تھا, وہاں پلا پڑا تھا. یار میں نے تو لوگوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھا, مجھے کون منہ لگائے گا, جب میں تو اتنا لوگوں سے کٹ گیا تھا تو اب مجھے کوئی کیوں ویلیو جو ہے وہ دے گا. تو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کٹ آف کیا کہ آج وہ اپنی زمین پہ نہیں آ سکتے, اپنے لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے, کیونکہ ان کو ہی پتہ ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے. اب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھے تھے, اب آپ نیچے آئے تو وہ کہتے جی اب ٹھیک ہے اب نیچے آئے, تو ہم بھی تو انتظار کر رہے تھے کب نیچے آؤ تم اور ہم اپنی جو ہے وہ بڑھاس جو ہے وہ نکالیں. لیکن جو دوسرے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ کل کسی ایک پروگرام کے اندر مجھے, بلکہ ہاں میرے ایک لائر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, تو مجھے کہنے لگا کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ سرحد پار جاتے ہو, کیونکہ میں ظاہر سمندر کے قریب رہتا ہوں, تو وہ اس کو شارع فیصل کو لوگ سرحد کہتے ہیں. آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ سرحد کے پار جو ہے وہ روز جاتے ہو, اور خاص طور سے کیونکہ یہاں پہ جب سے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سب ان کا بھی یہ صحیح بات ہے نا, وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ راستہ اتنا لمبا ہے اور اس کے اندر کھڈے بھی آ جاتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اتنے ہارنس, اتنا ٹریفک, تو وہ ایک سرحد پار ہی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے ان کو یہی بات بتائی, میں نے کہا دیکھیں, اور کہہ رہے میں تو شادی میں تو نارتھ نازا آباد کی تو کسی شادی میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ کہنے لگے وہ تو دائرے 1.5 گھنٹہ, آپ کو پتہ ہے ڈیفینس سے اگر آئے گا تو 1.5 گھنٹہ کم از کم لگتا ہے, کیونکہ شام کو رش ہو جاتا ہے اور پھر وہ رنگتا وہاں تک پہنچے گا, اور 1.5 گھنٹہ واپسی کے اندر لگے گا, کیونکہ 11 بجے ٹینکر کھل جاتے ہیں, ٹرالر کھل جاتے ہیں, تو وہ اس کے بعد وہ 1.5 گھنٹے میں واپس پہنچے گا. تو کہہ رہا ہے یار 3 گھنٹے میں تو جاتے ہی نہیں ہوں. خیر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی میری نازم آباد کی پیدائش, میری بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ اسی پٹی پہ رہتے ہیں, نازم آباد, نارتھ نازم آباد, تو میری اپنی بھی تقریب ہوتی ہے تو میں وہاں رکھوا دیتا ہوں, کیونکہ میرے لیے تو پھر 1.5 گھنٹے میں پہنچنا آسان ہے. اتنے سارے لوگوں کا ڈیفینس سمندر پہ آنا ان کے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے. تو اور مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, وہی مجھے لگتا ہے 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچتے ہیں, آدھا گھنٹہ مشکل سے رہ جاتا ہے اس کے اوپر, اور لفافہ دیتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ پھر جو ہے واپس جاتے ہیں. ترجیحات ہے نا, پرائرٹی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یار مجھے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے.